نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 207 ہے۔ بصرہ میں اپنے ایک صحابی علا ابن زیاد حارثی کے ہاں عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو اس کے گھر کی وسعت کو دیکھ کر فرمایا، تم دنیا میں اس گھر کی وسعت کو کیا کرو گے؟ درحال یہ کہ آخرت میں تم گھر کی وسعت کی زیادہ محتاج ہو کہ جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ ہاں، اگر اس کے ساتھ تم آخرت میں بھی وسیع گھر چاہتے ہو تو اس میں مہمانوں کی مہمان نوازی، قریبیوں سے اچھا برتاؤ اور موقع و محل کے مطابق حقوق کی ادائیگی کرو۔ اگر ایسا کیا تو اس کے ذریعے آخرت کی کامرانیوں کو پا لو گے۔ علا ابن زیاد نے کہا کہ یا امیر المومنین، مجھے اپنے بھائی عاصم ابن زیاد کی آپ سے شکایت کرنا ہے۔ حضرت نے پوچھا کیوں، اسے کیا ہوا؟ علا نے کہا کہ اس نے بالوں کی چادر اوڑھ لی ہے اور دنیا سے بالکل بے لگاؤ ہو گیا ہے۔ تو حضرت نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا، اے اپنی جان کے دشمن، شیطان خبیث نے بھٹکا دیا ہے تمہیں، اپنی آل اولاد پر ترس نہیں آتا؟ اور کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ نے جن پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کیا ہے، اگر تم انہیں کھاؤ برتو گے تو اسے ناگوار گزرے گا؟ تم اللہ کی نظروں میں اس سے کہیں زیادہ گرے ہوئے ہو کہ وہ تمہارے لیے یہ چاہے۔ اس نے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ کا پہناوا بھی موٹا جھوٹا اور کھانا روکھا سوکھا ہوتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم پر حیف ہے، میں تمہارے مانند نہیں ہوں۔ خدا نے ائمہ حق پر فرض کیا ہے کہ وہ اپنے کو مفلس و ندار لوگوں کی طرح پرکھیں تاکہ مفلوق الحال اپنے فقر کی وجہ سے پیچ و تاب نہ کھائے۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 206 ہے۔ جب تحکیم کے سلسلہ میں آپ کے اصحاب آپ پر پیچ و تاب کھانے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، جب تک جنگ نے تمہیں بے حال نہیں کر دیا، میرے حسب منشا میری بات تم سے بنی رہی۔ خدا کی قسم، اس نے تم میں سے کچھ کو تو اپنی گرفت میں لے لیا اور کچھ کو چھوڑ دیا، اور تمہارے دشمنوں کو تو اس نے بالکل ہی نڈال کر دیا۔ اگر تم جمے رہتے تو پھر جیت تمہاری تھی، مگر اس کا کیا علاج کہ میں کل تک امر و نہی کا مالک تھا اور آج دوسروں کے امر و نہی پر مجھے چلنا پڑتا ہے۔ تم دنیا کی زندگانی چاہنے لگے اور یہ چیز میرے بس میں نہ رہی کہ جس چیز جنگ سے تم بیزار ہو چکے تھے اس پر تمہیں برقرار رکھتا۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 216 ہے۔ جب آپ طلحہ و عبد الرحمن ابن عتاب ابن اسید کی طرف گزرے کہ جب وہ میدان جمل میں مقتول پڑے تھے تو فرمایا، ابو محمد طلحہ اس جگہ گڑبار سے دور پڑا ہے۔ خدا کی قسم، میں پسند نہیں کرتا کہ قریش ستاروں کے نیچے کھلے میدانوں میں مقتول پڑے ہوں۔ میں نے عبد مناف کی اولاد سے ان کے کیے کام بدلہ لے لیا ہے، لیکن بنی جمحہ کے اکابر میرے ہاتھوں سے بچ نکلے ہیں۔ انہوں نے اس چیز کی طرف گردنیں اٹھائی تھیں جن کے وہ اہل نہ تھے، چنانچہ اس تک پہنچنے سے پہلے ہی ان کی گردنیں توڑ دی گئیں۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 155 ہے کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے حمد کو اپنے ذکر کا افتتاحیہ، اپنے فضل و احسان کے بڑھانے کا ذریعہ اور اپنی نعمتوں اور عظمتوں کو دلیل راہ قرار دیا ہے۔ اے اللہ کے بندو، باقی ماندہ لوگوں کے ساتھ بھی زمانہ کی وہی روش ہے جو گزر جانے والے کے ساتھ تھی۔ جتنا زمانہ گزر چکا ہے وہ پلٹ کر نہیں آئے گا، اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ آخر میں بھی اس کی کارگزاریاں وہی ہوں گی جو پہلے رہ چکی ہیں، اور اس کے جھنڈے ایک دوسرے کے عقب میں ہیں۔ گویا تم قیامت کے دامن سے وابستہ ہو کر وہ تمہیں دھکیل کر اس طرح لے جا رہی ہے جس طرح للکارنے والی اپنی اونٹنیوں کو جو شخص اپنے نفس کو سنوارنے کی بجائے چیزوں میں پڑا جاتا ہے، وہ تیرگیوں میں سرگرداں اور ہلاکتوں میں پھنسا رہتا ہے، اور شیاطین اسے سرکشیوں میں کھینچ کر لے جاتے ہیں اور اس کی بدعمالیوں کو اس کے سامنے سج دیتے ہیں، اور آگے بڑھنے والوں کی آخری منزل جنت ہے اور آمدن کوتاہیاں کرنے والوں کی حد جہنم ہے۔ اللہ کے بندو، یاد رکھو کہ تقویٰ ایک مضبوط قلعہ ہے اور فسق و فجور ایک کمزور چار دیواری ہے کہ جو نہ اپنے چاہنے والوں کی تباہ کاریوں کو روک سکتی ہے اور نہ ان کی حفاظت کر سکتی ہے۔ دیکھو، تقویٰ ہی وہ چیز ہے کہ جس سے گناہوں کا ڈنک کاٹا جاتا ہے، اور یہی ہے کہ منتہائی مقصد کا کامرانیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اپنے نفس کے بارے میں کہ جو تمہیں تمام نفسوں سے زیادہ عزیز و محبوب ہے، اللہ سے ڈرو۔ اس نے تمہارے لیے حق کا راستہ کھول دیا ہے اور اس کی راہیں اجاگر کر دی ہیں۔ اب یا تو نمٹ بدبختی ہو گئی یا دائمی خوش بختی و سعادت۔ دار فانی سے عالم باقی کے لیے تو شے مہیا کر لو۔ تمہیں زاد راہ کا پتہ دیا جا چکا ہے اور کوچ کا حکم مل چکا ہے، اور چل چلاؤ کے لیے جلدی مچائی جا رہی ہے۔ تم ٹھہرے ہوئے سواروں کے مانند ہو کہ تمہیں یہ پتہ نہیں کہ کب روانگی کا حکم دیا جائے گا۔ بھلا وہ دنیا کو لے کر کیا کرے گا جو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہو، اور اس مال کو کیا کرے گا جو عن قریب اس سے چھن جانے والا ہو، اس کا مظلمہ و حساب اس کے ذمہ رہنے والا ہو۔
اور اس مال کا کیا کرے گا جو ان قریب اس سے چھن جانے والا ہو اور اس مظلمہ و خصاب اس کے ذمہ رہنے والا ہے۔ اللہ کے بندو، خدا نے جس بلائی کا وعدہ کیا ہے اسے چھوڑا نہیں جا سکتا، اور جس برائی سے روکا ہے اس کی خواہش نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے بندو، اس دن سے ڈرو کہ جس میں عملوں کی جانچ پڑتال اور زلزلوں کی بہتات ہوگی اور بچے تک اس میں بوڑھے ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو، یقین رکھو کہ خود تمہارا ضمیر تمہارا نگہبان اور خود تمہارے اعضاء و جوارح تمہارے نگران ہے۔ تمہارے عملوں اور سانسوں کی گنتی کو صحیح صحیح یاد رکھنے والے کرام کاتبین ہیں۔ ان سے نہ اندھیری رات کی اندھیریاں چھپا سکتی ہیں اور نہ بند دروازے تمہیں اوجھل رکھ سکتے ہیں۔ بلا شبہ آنے والا کل آج کے دن سے قریب ہے۔ آج کا دن اپنا سب کچھ لے کر چلا جائے گا اور کل اس کے عقب میں آیا ہی چاہتا ہے۔ گویا تم میں سے ہر شخص زمین کے اس حصے پر کہ جہاں تنہائی کی منزل اور گڑھے کے نشان قبر ہے پہنچ چکا ہے۔ اس تنہائی کے گڑھ وحشت کی منزل اور مسافرت کے عالم تنہائی کی ہولناکیوں کا کیا حال بیان کیا جائے۔ گویا کہ سور کی آواز تم تک پہنچ چکی ہے اور قیامت تم پر چھا گئی ہے، اور آخری فیصلہ سننے کے لیے تم قبروں سے نکل آئے ہو۔ باطل کے پردے تمہاری آنکھوں سے ہٹا دیے گئے ہیں اور تمہارے ہیلے بہانے دب چکے ہیں اور حقیقتیں تمہارے سامنے ثابت ہو گئی ہیں اور تمام چیزیں اپنے اپنے مقام کی طرف پلٹ پڑی ہیں۔ عبرتوں سے پند و نصیحت اور زمانہ کے الٹ پھیر سے عبرت حاصل کرو اور ڈرانے والی چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ آج نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 154 ہے کہ اس میں اہل بصرہ کی مخالفت کرتے ہوئے انہیں فتنوں سے آگاہ کیا گیا ہے کہ جو شخص ان فتنہ انگیزیوں کے وقت پر اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر ٹھہرائے رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اگر تم میری اطاعت کرو گے تو میں انشاءاللہ تمہیں جنت کی راہ پر لگا دوں گا، اگرچہ وہ راستہ کٹھن دشواریوں اور تلخ مزوں کو لیے ہوئے رہیں۔ فلاں تو ان میں عورتوں والی کم عقلی آ گئی ہے اور لوہار کے کڑھاؤ کی طرح کینہ و اناد ان کے سینے میں جوش مار رہا ہے، اور جو سلوک مجھ سے کر رہی ہیں اگر میرے سوا کسی دوسرے سے ویسے سلوک کو ان سے کہا جاتا تو وہ نہ کرتی۔ ان سب چیزوں کے بعد بھی ہمیں ان کی سابقہ حرمت کا لحاظ ہے، ان کا حساب و کتاب اللہ کے ذمہ ہے۔ اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے کہ ایمان کی راہ سب راہوں سے واضح ہے اور سب چراغوں سے زیادہ نورانی ہے۔ ایمان سے نیکیوں پر استدلال کیا جاتا ہے اور نیکیوں سے ایمان پر دلیل لائی جاتی ہے۔ ایمان سے علم کی دنیا آباد ہوتی ہے اور علم کی بدولت موت سے ڈرا جاتا ہے اور دنیا سے آخرت حاصل کی جاتی ہے۔ مخلوقات کے لیے قیامت سے ادھر کوئی منزل نہیں، وہ اسی کے میدان میں انتہا کی حد تک پہنچنے کے لیے دوڑ لگانے والی ہے۔ اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے کہ وہ اپنی قبروں کے ٹھکانوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی آخرت کے ٹھکانوں کی طرف پلٹ پڑے۔ ہر گھر کے لیے اس کے اہل ہیں کہ نہ وہ اسے تبدیل کر سکیں گے اور نہ اس سے منتقل ہو سکیں گے۔ نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا ایسے دو کام ہیں جو اہلا کے خداوندی میں سے ہیں، اور نہ ان کی وجہ سے موت قبل از وقت آ سکتی ہے اور نہ جو رزق مقرر ہے اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ تمہیں کتاب خدا پر عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ایک مضبوط رسی، روشن و واضح نور، نفع بخش شفا، پیاس بجھانے والی سیرابی، تمسک کرنے والے کے لیے سامان حفاظت اور وابستہ رہنے والے کے لیے نجات ہے۔ اس میں کجی نہیں آتی کہ اسے سیدھا کیا جائے، نہ حق سے الگ ہوتی ہے کہ اس کا رخ موڑا جائے، کثرت سے دہرایا جائے اور بار بار کانوں میں پڑھنا اسے پرانا نہیں جاتا کہ جو اس کے مطابق کہے وہ سچا ہے اور جو اس پر عمل کرے وہ سبقت لے جانے والا ہے۔ اسی آسنا میں ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ہمیں فتنہ کے بارے میں کچھ بتائیے، اور کیا آپ نے اس کے متعلق رسول اللہ سے دریافت کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جب اللہ نے یہ آیت اتاری کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کے اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور وہ فتنوں سے دوچار نہیں ہوں گے، تو میں سمجھ گیا کہ فتنہ ہم پر تو نہیں آئے گا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں۔ چنانچہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ فتنہ کیا ہے کہ جس کی اللہ نے آپ کو خبر دی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے علی، میرے بعد میری امت جلدی فتنوں میں پڑ جائے گی۔ تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، احد کے دن جب شہید ہونے والے مسلمان شہید ہو چکے تھے اور شہادت مجھ سے روک لی گئی تھی اور یہ مجھ پر گراں گزرا تھا، تو آپ نے مجھ سے نہیں فرمایا تھا کہ تمہیں بشارت ہو کہ شہادت تمہیں پیش آنے والی ہے، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ یوں ہی ہو کر رہے گا؟ یہ کہو کہ اس وقت تمہارے صبر کی کیا حالت ہوگی؟ تو میں نے کہا تھا کہ رسول اللہ، یہ
صبر کا کوئی موقع نہیں ہے، یہ تو میرے لیے مرضدہ اور شکر کا مقام ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یا علی، حقیقت یہ ہے کہ لوگ میرے بعد مال و دولت کی وجہ سے فتنوں میں پڑ جائیں گے اور دین اختیار کر لینے سے اللہ پر احسان جتائیں گے، اس کی رحمت کی آرزویں تو کریں گی، لیکن اس کے قہر و غلبہ کی گرفت سے بے خوف ہو جائیں گے کہ جھوٹ موٹ کے شبہوں اور غافل کر دینے والی خواہشوں کی وجہ سے حلال کو حرام کر لیں گے، شراب کو انگور و خرما کا پانی کہہ کر اور رشوت کا نام ہدیہ رکھ کر اور سود کو خرید و فروخت قرار دے کر جائز سمجھ لیں گے۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ، میں انہیں اس موقع پر کس مرتبہ پر سمجھوں، اس مرتبہ پر کہ وہ مرتد ہو گئے ہیں یا اس مرتبہ پر کہ وہ فتنہ میں مبتلا ہو گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ فتنہ کے مرتبہ پر۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ آج نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 152 ہے۔ عقل مند دل کی آنکھوں سے اپنا مال کار دیکھتا ہے اور اپنی اونچ نیچ اچھی بری راہوں کو پہچانتا ہے۔ دعوت دینے والے نے پکارا اور نگہداشت کرنے والے نے نگہداشت کی۔ بلانے والے کی آواز پر لبیک کہو اور نگہداشت کرنے والے کی پیروی کرو۔ کچھ لوگ فتنوں کے دریاؤں میں اترے ہوئے ہیں اور سنتوں کو چھوڑ کر بدعتوں میں پڑ چکے ہیں۔ ایمان والے دبکے پڑے ہیں اور گمراہوں اور جھٹلانے والوں کی زبانیں کھلی ہوئی ہیں۔ ہم قریبی تعلق رکھنے والے اور خاص ساتھی اور خزانہ دار اور دروازے ہیں، اور گھروں میں دروازوں ہی سے آیا جاتا ہے، اور جو دروازوں کو چھوڑ کر کسی اور طرف سے آئے اس کا نام چور ہوتا ہے۔ اسی خطبہ کا ایک جز یہ ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہی کے بارے میں قرآن کی نفیس آیتیں اتری ہیں اور وہ اللہ کے خزینے ہیں۔ اگر بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں اور اگر خاموش رہتے ہیں تو کسی کو بات میں پہل کا حق نہیں۔ پیش رو کہ اپنے قوم اور قبیلے سے ہر بات سچ سچ بیان کرنا اور اپنی عقل کو گم نہ ہونے دے اور اہل آخرت میں سے بنے، اس لیے کہ ادھر ہی سے آیا ہے اور ادھر ہی اسے پلٹ کر جانا ہے۔ دل کی آنکھوں سے دیکھنے والے اور بصیرت کے ساتھ عمل کرنے والے کی عمل میں ابتدا یوں ہوتی ہے کہ وہ پہلے وہ جان لیتا ہے کہ یہ عمل اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان رساں ہے۔ اگر مفید ہوتا ہے تو وہ آگے بڑھتا ہے، اگر مضر ہوتا ہے تو ٹھہر جاتا ہے، اس لیے کہ بے جانے بوجھے ہوئے بڑھنے والا ایسے ہے جیسے کوئی غلط راستے پر چل نکلے، تو جتنا وہ اس راہ پر بڑھتا جائے گا اتنا ہی مقصد سے دور ہوتا جائے گا۔ اور علم کی روشنی میں عمل کرنے والا ایسے ہے جیسے کوئی روشن راہ پر چل رہا ہو۔ تو اب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے یا پیچھے کی طرف پلٹ رہا ہے۔ تمہیں جاننا چاہیے کہ ہر ظاہر کا ویسا ہی باطن ہوتا ہے، جس کا ظاہر اچھا ہوتا ہے اس کا باطن بھی اچھا ہوتا ہے، جس کا ظاہر برا ہوتا ہے اس کا باطن بھی برا ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے جیسا رسول صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ ایک بندے کو ایمان کی وجہ سے دوست رکھتا ہے اور اس کے عمل کو برا سمجھتا ہے، اور کہیں عمل کو دوست رکھتا ہے اور عمل کرنے والے کی ذات سے نفرت کرتا ہے۔ دیکھو، ہر عمل ایک اگنے والا سبزہ ہے اور سبزہ کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، اور پانی مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ جہاں پانی اچھا دیا جائے گا وہاں پر کھیتی بھی اچھی ہوگی اور اس کا پھل بھی میٹھا ہوگا، اور جہاں پانی برا دیا جائے گا وہاں کھیتی بھی بری ہوگی اور پھل بھی کڑوا ہوگا۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 153 ہے کہ اس میں چمگادر کی عجیب و غریب ہلکت کا ذکر فرمایا ہے۔ تمام حمد اللہ کے لیے ہے کہ جس کی معرفت کی حقیقت ظاہر کرنے سے اوصاف عاجز ہیں، اور اس کی عظمت و بلندی نے عقلوں کو روک دیا ہے، جس سے وہ اس کی سرحد فرمانروائی تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں پاتی۔ وہ اللہ اقتدار کا مالک ہے اور سراپے حق اور حق کا ظاہر کرنے والا ہے۔ وہ ان چیزوں سے بھی زیادہ اپنے مقام پر ثابت و آشکار ہے کہ جنہیں آنکھیں دیکھتی ہیں، عقلیں اس کی حد بندی کر کے اس تک نہیں پہنچ سکتی کہ وہ دوسروں سے مشابہہ ہو جائے، اور نہ ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کسی چیز کے مانند ہو جائے۔ اس نے بغیر نمونہ و مثال کے، بغیر کسی مشیرے کار کے مشورے کے اور بغیر کسی معاون کے مددگار کے مخلوقات کو پیدا کیا۔ اس کے حکم سے مخلوق اپنے کمال کو پہنچ گئی اور اس کی اطاعت کے لیے جھک گئی اور بلا توقف لبیک کہی اور بغیر کسی نزاع و مزاحمت کے اس کی مطیع ہو گئی۔
اس کی سنت کی لطافتوں اور حلقت کی عجیب و غریب کارفرمائیوں میں کیا کیا گہری حکمتیں ہیں کہ جو اس نے ہمیں چمگادروں کے اندر دکھائی ہے کہ جن کی آنکھوں کو دن کا اجالا سکیڑ دیتا ہے، حالانکہ وہ تمام آنکھوں میں روشنی پھیلانے والا ہے، اور اندھیرا ان کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے، حالانکہ وہ ہر زندہ شے کی آنکھوں پر نقاب ڈالنے والا ہے، اور کیونکہ چمکتے ہوئے سورج میں ان کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں کہ وہ اس نور پاش شعاؤں سے مدد لے کر اپنے راستوں پر آ جا سکے اور نور آفتاب کے پھیلاؤ میں اپنی جانی پہچانی ہوئی چیزوں تک پہنچ سکیں۔ اس نے تو اپنی زوپاشوں کی تابش سے انہیں نور کی تجلیوں میں بڑھنے سے روک دیا ہے اور ان کے پوشیدہ ٹھکانوں میں انہیں چھپا دیا ہے کہ وہ اس کی روشنی کے اجالوں میں آ سکیں، کہ دن کے وقت تو وہ اس طرح ہوتی ہیں کہ ان کی پلکیں جھلک کر آنکھوں پر لٹک آتی ہیں، اور تاریکی شب کو اپنا چراغ بنا کر رزق کے ڈھونڈنے میں اس سے مدد لیتی ہیں۔ رات کی تاریکیاں ان کی آنکھوں کو دیکھنے سے نہیں روکتی اور نہ اس کی گھٹا گوپ اندھیریاں راہ پیمائیوں سے باز رہتی ہیں، مگر جب آفتاب اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتا ہے اور دن کے اجالے ابھر آتے ہیں اور سورج کی کرنیں سوسمار کے سوراخ کے اندر تک پہنچ جاتی ہیں، تو وہ اپنی پلکوں کو آنکھوں پر جھکا لیتی ہیں اور رات کی تیرگیوں میں جو معاش حاصل کی ہے اسی پر اپنا وقت پورا کر لیتی ہیں۔ سبحان اللہ کہ جس نے رات ان کے کسب معاش کے لیے اور دن آرام و سکون کے لیے بنایا ہے، اور ان کے گوشت ہی سے ان کے پر بنائے ہیں، اور جب اڑنے کی ضرورت ہوتی ہے تو انہی پروں سے اونچی ہوتی ہیں، گویا کہ وہ کانوں کی لویں ہیں کہ نہ ان میں پروبال ہے نہ کریاں، مگر ان کی رگوں کی جگہ کو دیکھو گے تو اس طرح نشان ظاہر ہیں کہ اس میں دو پر سے لگے ہوئے ہیں کہ جو نہ اتنے باریک ہے کہ پھٹ جائے، نہ اتنے موٹے ہیں کہ بوجھل ہو جائے کہ اڑا نہ جا سکے۔ وہ اڑتی ہے تو بچے ان سے چمٹے پڑے ہوتے ہیں، اور جب وہ نیچے کی طرف جھکتی ہیں تو بچے بھی جھک پڑتے ہیں، اور جب وہ اونچی ہوتی ہیں تو بچے بھی اونچے ہو جاتے ہیں، اور وہ اس وقت تک الگ نہیں ہوتے جب تک کہ ان کے اعضاء میں مضبوطی نہ آ جائے اور بلند ہونے کے لیے ان کے پر ان کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہ ہو جائیں۔ وہ اپنی زندگی کی راہوں پر اپنی مصلحتوں کو پہچانتے ہیں۔ پاک ہے وہ خدا کہ جس نے بغیر کسی نمونہ کے، جو اس سے پہلے کسی نے نہ بنایا ہو، ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔